والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح روشن ہے، ہر کوئی جانتا حلال ہے اور ہر کوئی جانتا یہ حرام ہے۔ جہیز کا کاروبار آپ کے یہاں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ہاں، شادی کرنے سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، شادی کرتے وقت ایک گاڑی چاہیے۔ اتنے بڑے فقیر ہو تو بول دو میں فقیر ہوں، گاڑی چاہیے۔ یہ تم کو کس نے حلال کر دیا؟ جواب دیتا ہے، ارے مولوی صاحب فلاں مولوی نے لیا۔ کیا وہ مولوی کوئی نبی ہے؟ کیا اس مولوی نے لیا تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ جہیز کے طور پر دیے ہوئے پیسے حرام ہے، جہیز کے طور پر دیے ہوئے پلنگ حرام، جی جہیز کے طور پر دیے ہوئے کپڑے حرام، سب حرام ہے۔ جہیز میں مانگ رہے ہو نا، لڑکی کو دینا چاہیے لیکن لڑکی سے لے رہا۔ ہاں، اتنے جلسے ہونے کے بعد کیا تبدیلی آ رہی ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ کائنات کے امام کہتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اکثر و بیشتر حلال و حرام کو جانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے؟ ہاں، کون نہیں جانتا کتا حرام ہے؟ جانتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے لیے یہاں مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا بلی حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے؟ کون نہیں جانتا ہے سور حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ یہ جانتا سب ہے۔ کون نہیں جانتا شراب حرام ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے حلال ہے بکرے کا گوشت حلال ہے، مچھلی حلال ہے، ہر کوئی جانتا، دودھ پانی یہ سب جانتا حلال ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، شک ہے، شک میں ڈوبا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے یار، حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ مولوی سے فتویٰ لینا چاہیے، اپنے یہاں کے عالم سے فتویٰ لینا چاہیے، مولوی صاحب یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے بتا دیجئے۔ فتویٰ کب لے گا معلوم ہے؟ جب وہ کام کر لے گا تب مولوی صاحب یہ بتائیے یہ والا کام کرنا کیسا ہے۔ جب پانی میں ڈوب گیا تب آپ پوچھ رہا ہے، ڈوبو مرو اس کے اندر، پہلے نہیں پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، بعد میں پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ جب حلال و حرام کی تمیز تمہیں معلوم ہے اور جب کوئی چیز شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو اس کے بارے میں تم اپنے یہاں کے علماء سے سوال کرو، ہاں اپنے یہاں کے عالموں سے پوچھو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تم اس سے پوچھو۔ فمن اتقى الشبہات، اب اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے درمیان تمہیں شک ہو رہا ہے اور اگر تم شک سے بچتے رہے، شک والا کام تم نے نہیں کیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو تم نے اپنی دین کو بھی بچا لیا اور تم نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ اگر تم نے شک سے بچا لیا، شک والا کام نہیں کیا، شک والا کام نہیں کیا، جیسے تاڑی، آپ کے یہاں تاڑی بولتے ہیں کیا؟ تاڑی بولتے ہیں اس کو، اور کیا بولتے ہوں گے؟ نبیذ، تاڑی، تاڑی جس کے اندر مطلب صبح کے وقت وہ جو نکلتا ہے جوس، اور وہ دھوپ میں اس کو نکال کر کے لوگ پیتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے بھائی صبح صبح بھی آدمی پیتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نشہ بھی ہو، نشہ نہ بھی ہو، دونوں چیزوں کا دونوں چیزوں کے بارے میں آدمی غور و فکر کر سکتا ہے، شک کر سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آدمی اس بنا پہ اس کو چھوڑ دے، کہیں اس کے اندر اگر نشہ آ گیا ہو تو میں حرام پی لوں گا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے اور اس نبیذ کو، اس جوس کو پیے ہی نہیں۔ فرمایا جس نے شک سے بچ گیا، اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات میں پڑ گیا، ارے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، پہلے پی لو نا، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ پی لو کچھ نہیں ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جو شک میں پڑا، وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فری فائر گیم کے اندر یہ جو ہم پیسہ لگا کر کے کھیل رہے ہیں حلال و حرام ہے کہ کیا ہے
معلوم نہیں ہے پہلے اپنے عالم سے فتویٰ معلوم کرو. ہاں اب اگر اس کے باوجود بھی تم وہ کام کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال, تمہیں مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. مال آنا چاہیے, کیسے بھی ہو مال آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے. نبی نے کبھی فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا, اور بہار کے لوگوں سنو, میری بات نہیں ہے, یہ تو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مال اپنی زندگی میں حاصل کریں گے, دولت جمع کریں گے, پیسہ جمع کریں گے. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال, جمع تو ضرور کریں گے لیکن اس بات کی کوئی فکر نہ ہوگی کہ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. مال آنا چاہیے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی. امن الحلال امن الحرام, حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے, آنے دو. مال کا فتنہ اس دور کے اندر لوگوں کو لے ڈوبا ہے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے, فجر کی نماز کی 2 رکعت کی کتنی فضیلت ہیں علماء بتائیں گے. سنت 2 رکعت اگر سنت پڑھ لو, دنیا کے اندر جتنی دولت ہے ان دولت کو ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت رکھ دو. یہ 2 رکعت سنت دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر کے ہے. سنیے آپ, تمام دولت سے. لیکن یہ 2 رکعت کی دولت لوگ نہیں حاصل کریں گے. اتنی تقریر سن لینے کے بعد کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ دیکھ لو, ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور. اور کچھ لوگ سوچتے ہیں اٹھا بھی نہیں کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی قسم, مسلمان کے نام پہ تم کلنک ہو, کلنک. اور یوٹیوب چینل والے آپ بھی نماز پڑھو, دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں تو دعوت کا کام آپ بھی کر رہے ہو. گرچہ مقصد نیت کے اوپر اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, لیکن آپ بھی دعوت کے کام کر رہے ہو, تقریر پہنچا رہے ہو, آپ بھی اور آپ تقریر پہنچا رہے ہو, نماز پڑھو پہنچا رہے ہو, اور خود ہی نماز نہیں پڑھو. اللہ کی قسم آپ کو بھی دوگنا عذاب ملے گا اور دوگنا سزا دی جائے گی. سنیے چینل والوں, ذرا غور سے سننا میرے جملوں کو. امام کائنات فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت, زمین کے اندر جتنے خزانے, آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے, ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے 2 رکعت سنت ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائیو, صبح کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, اذان دے رہا, نماز یہ نیند سے بہتر ہے, نماز کامیابی کی دلیل ہے. آؤ نماز کی طرف آؤ, آؤ نماز کی طرف آؤ. لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے, لیکن اگر اسے معلوم ہے صبح 4 بجے مجھے کٹیہار کے اندر کوئی 10,000 روپیہ دینے والا ہے, اٹھ کر کے وہ صبح 4 بجے 10,000 لینے کے لیے چلا جائے گا, 5,000 لینے کے لیے چلا جائے گا, وہ ٹرین پکڑنے کے لیے چلا جائے گا, کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بڑی خوبصورت ہے, اس کی نظر میں دنیا بڑی اس کی نظر میں دنیا بہت بڑی چیز ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی نظر میں, اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ ذرا دیکھو. امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا لوگو, جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ دیوانہ ہو, جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ پاگل ہو, اللہ کی نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا حقیر ہے. مالی والے دنیا, مجھے مال
دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چٹائی کے اوپر سویا کرتے تھے اور چٹائی کے نشانات محمد رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر لگ جایا کرتے تھے۔ اگر نبی کو دولت سے محبت ہوتی اور دنیا سے محبت ہوتی تو پہاڑ کا بھی سونے کا پہاڑ اللہ سے کروا لیتے اور دعا کرتے کہ اللہ پہاڑ کا سونا مجھے دے دے۔ نبی نے کبھی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، اے ابو ذر غفاری، اگر مجھے اللہ تعالیٰ سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دے تو میں سونے کے 2 پہاڑ کو 2 دن بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا، بلکہ سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، کیونکہ یہ دنیا کی دولت بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کی دولت کے چکر میں آج ہر کوئی دیوانہ پاگل ہے، مجنون ہے میرے بھائی، جو دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی تو ضرور کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ابھی جب میں تتواری پہنچا اور مغرب کی نماز آپ کی جامع مسجد میں نے پڑھی، میں نے خود پڑھائی، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ ذرا دیکھو یہاں کے لوگ جو جلسہ اتنا بڑا کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ذرا دیکھو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ خود کتنا اس دعوت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو 15 سے 20 لوگ ہی تھے اور اس سے زیادہ مغرب کے نماز میں نہیں تھے۔ فجر کی حالت کیا ہوگی میرے بھائیوں، تتواری کے لوگوں، ہر سال تم جلسہ کرتے ہو اور تمہارا ایمان کا یہ حال ہے، تمہارے نوجوان موبائل کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تمہاری لڑکیاں بغیر دوپٹہ کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں زندگی کا جواب دینا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی اپنی زندگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا، کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردست فتنہ ہے۔ اسی مال کے لیے آدمی ایک دوسرے کا مرڈر بھی کرتا ہے، اسی مال کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، اسی مال کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے آدمی جلتا بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، مال 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 کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا مال کیا ہے؟ لوگوں کا مال کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا مال کیا ہے۔ امام کائنات قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما اکلتا فافنیتا، اے لوگوں جو لوگوں نے کھا لیا پچا لیا وہی اس کا مال ہے، او لبستا فابلیتا، جو کپڑا پہن لیا پرانا کر لیا بوسیدہ کر لیا ختم کر لیا وہی اس کا مال ہے، او تصدقتا فامزیتا، جو مال اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، مال کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، آج تمہارا انتقال ہو جائے، تمہاری دولت کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے مکان کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے بینک بیلنس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہیں قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک کپڑا سفید کپڑے میں تمہیں لباس میں لپیٹ کر کے 2 کپڑے میں ڈال دیا جائے گا، نہ تکیہ نہ بستر نہ تمہارے اوپر پلنگ نہ کولر نہ ایسی کچھ بھی نہیں تمہیں دیا جائے گا، تو مال کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال ہے۔ آدمی مال کمانے کے چکر میں، نوجوان خاص کر کے، بزرگ حضرات، ہر کسی کا، ہر کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کا دل اور اس کی
خواہش، یہ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی. بوڑھا بھی ہے نا پھر بھی سوچتا ہے کچھ 1000 روپیہ بڑھ جائے. بوڑھا ہو گیا ہے ایک کمرہ بن جائے. بوڑھا ہو گیا ہے میرا بیٹا کچھ اور کما لے. اس بڑھاپے میں پتہ نہیں اس کو پیسہ کا کیا کام دے گا، سمجھ میں نہیں. یعنی آدمی کا دل اور اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی. یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردست ہے. اسی وجہ سے جہاں دولت ملتی ہے آدمی وہیں شادی کرتا ہے. ہاں کتنی غریب لڑکیاں خوبصورت ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ کچھ شہروں کے حال تو یہ ہیں اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اس کے باپ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی میں جہیز دے پائے.